الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ معزز مکرم حضرات سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر ہم ایک بہت ہی اہم موضوع یعنی تاریخ قرآن، میں نے اور آپ حضرات نے بارہا علماء ربانیین، مقررین و واعظین، ان سب حضرات کی زبانوں سے سنا ہوگا کہ یہ قرآن جو اللہ رب العزت کی جانب سے سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا، یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو دنیا کے اندر موجود تمام کی تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے عظیم ترین کتاب ہے، خواہ اپنی تعلیم کے اعتبار سے ہو، اپنے اخلاق اور اپنی روایات کے اعتبار سے ہو، یا اپنی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے ہو کہ کس انداز سے اس قرآن مقدس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے لے کر آج تک محفوظ کیا گیا، اور خود نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں کتنے منظم اور مرتب طریقے سے اس قرآن کو محفوظ کرایا گیا، ایسا کسی مذہب، کسی قوم اور کسی ملل کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آج کے اس موضوع کے اندر ہم اسی کو تاریخی حیثیت سے سمجھنے کی اور کچھ اس کو پرکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کہ ہم قرآن مقدس کی کچھ تاریخی حیثیت آپ کے سامنے پیش کریں، دیگر مذاہب، دیگر قومیں جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، جیسا کہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ اس دنیا کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم التسلیم تشریف لائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض انبیاء اور رسولوں کو مختلف زمانے میں، مختلف اوقات میں، مختلف ضرورت اور حیثیت کے اعتبار سے اپنی جانب سے کچھ احکامات، کچھ کتابیں، کچھ صحیفے عطا کیے ہیں۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کہ جن سے اس دنیا کی ابتدا میرے اور آپ کے عقیدے کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے سب سے پہلے فرد بشر ہیں، آپ کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کے اوپر کچھ صحیفے نازل کیے گئے، لیکن تاریخی حیثیت سے اگر ہم ان کو سمجھنے کی اور ان کو جاننے کی اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آج اللہ کے نبی حضرت آدم پر نازل ہونے والے وہ صحیفے تاریخی حیثیت سے ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ حکمت خداوندی اور نظام خداوندی کا تقاضا تھا۔ آپ کے بعد سیدنا شیس علیہ السلام نبی ہوئے، آپ پر بھی صحیفے کچھ کتابیں نازل کی گئی، لیکن وہ بھی تاریخ کے اوراق میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بے شمار انبیاء اور رسول، سیدنا نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق
ایک قوم جس کو عراق سے تعلق رکھتی تھی، مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں کچھ افراد وہاں ہوئے ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم سے ہیں اور ان پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات اور یہ واضح اعلان کرتے ہیں کہ جو تعلیم اور جو ہدایت اور جو رہبری اور جو کتب سیدنا نوح کو ہماری اصلاح اور رہبری کے لیے عطا کی گئی تھی، آج وہ جس انداز سے ان کو دی گئی تھی وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بعد اور بھی، اور یقیناً جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، ان 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ کی تاریخی حیثیت، ان کی زندگی، ان کا تعارف، ان کی پوری زندگی کہیں محفوظ نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ حکمت خداوندی کا تقاضا، آپ کو اگر کسی کی زندگی کو محفوظ رکھنا تھا، کسی کی بقا اگر رکھنی تھی اور کسی پر اس دنیا کا اختتام کرنا تھا تو وہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آپ سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا موسیٰ کہ جن کے صحیفوں کا تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحائف، ایسے بے شمار انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم جو دوسرے مذاہب، اقوام اور ملل اور قومیں جو اپنے آپ کو بہت قدیم ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ایک مجوسی مذہب جس کا بانی زرتشت کو مانا گیا ہے، اس کے متعلق اس عاجز نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، اور اس کی کتاب آوستہ کے نام سے بہت مشہور اور معروف ہوئی، لیکن وہ کتاب جو اس مجوسی کی مذہب کی بنیاد سمجھی گئی، اس کے اندر اس کی تاریخی حیثیت اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا رہا، مورخین نے اس کے بارے میں بہت واضح انداز میں لکھ دیا کہ یہ کتاب جس انداز سے اور جس شخصیت پر لکھی گئی، اس کا مکمل یقین اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس کو نبی مانیں یا نہ مانیں، اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اسی آوستہ کے آخر میں مورخین نے لکھا ہے کہ اسی شخص کے بارے میں لکھا ہے، اسی شخص نے لکھا ہے، یا جس شخص نے اس کتاب کو لکھا جو اس کا مصنف ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں جس مذہب کو لے کر کے آیا ہوں، یہ مذہب دنیا کی تکمیل اور اختتام کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے بعد ایک نبی اس دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے جو خاتم النبیین، جو اس دنیا کے نظام کو ختم کرنے والے، جو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کرداری اعتبار سے تمام نبیوں میں سب سے آخری ہونے والے ہیں، وہ ایک نبی میرے بعد اس دنیا میں آئے ہیں۔ غالباً مورخین نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شمار مذاہب، ہندوازم، وہ بھی اپنے آپ کو بہت قدیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی بڑی بڑی کتابیں ان کے مذہب میں مانی گئی، وید ہے، پران ہیں، اس کے علاوہ کئی ساری کتابیں ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں ہم اس بات پر کوئی جھگڑا یا کوئی یقینی طور پر نہیں کہیں گے یہ تمام کتابیں ایک ہی شخص کے بارے میں لکھی گئی یا ایک ہی شخص نے لکھی، لیکن انہی کی کتابوں میں سے ایک کتاب، اس کے آخر میں وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ شریعت اور یہ تعلیم کوئی ابدی اور کوئی مضبوط تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے بعد خود ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو اپنی ماں کے اعتبار سے بہت معصوم ہے، اور جس کا والد اللہ کا بیٹا ہے، اور جو ہجرت بھی کرے گا۔ یقیناً کئی ساری پیشین گوئیاں اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کی ہے۔ مورخین یہاں پر بھی یہی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی مراد ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔
اسلامی تاریخ کے اندر بھی جیسا کہ کچھ باتیں شروع میں عرض کی ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں: توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ توریت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر۔ اب سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت، کیا وہ توریت جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی آج بھی اسی انداز میں موجود ہے یا نہیں؟ تو یقینی اور استحکامی طور پر تو جواب یہی ہے کہ وہ کتاب آج اس انداز میں موجود نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ مؤرخین نے لکھا ہے کہ مذہب یعنی یہودیوں کے یہاں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں 5 کتابیں سب سے منقول مانی جاتی ہیں۔ ان کا الگ الگ انہوں نے نام رکھا، ایک کا نام کتاب پیدائش، کتاب خروج، دوسرے کا نام کتاب خروج جس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فلسطین سے نکلنے کے احوال اور واقعات اور وہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر کی، تیسری کتاب قانون، چوتھی کتاب اعداد و شمار جس کے اندر سیدنا موسیٰ کے وہ واقعات جس کے اندر آپ نے اپنی قوم کے اعداد و شمار اور گنتی کرائی، اور آخر میں کتاب تثنیہ۔ یہ 5 کتابیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں سب سے آخری کتاب کتاب تثنیہ، اس کو شروع میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس کی کتاب کے بارے میں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ایک زمانے میں ایک کتاب لے کر ایک بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے کہ یہ کتاب مجھے فلاں غار سے ملی ہے اور کچھ قدیم نسخہ معلوم ہوتا ہے، بہت قدیم کتاب ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اور اس وقت کے بادشاہ نے اس کتاب کو لیا اور اس کو دوسرے اس وقت کے نبی، اس وقت کی غالباً مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت جو نبی نہیں بلکہ نبیہ تھی، یعنی قدیم زمانے میں قدیم اقوام اور مذاہب میں جو بھی اس وقت کے نبی یا نبیہ رہی ہوں گی ان کے پاس اس کو بھیجا، تو انہوں نے اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توریت کہہ کر اس کو محفوظ کر لیا۔ اب ان 5 کتابوں کی حیثیت کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور یہ جو تثنیہ ہے، یہ کتاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 600 سال بعد اس شخص کو ملی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین پر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جہاں آپ کو مبعوث کیا گیا، اس علاقے اور اس ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرنے آتا ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا مزاج اور حکمرانی کا انداز کہ ایک شخص ایک علاقے کو فتح کرتا ہے اور پھر دوسرے کو فتح کرنے کی کوششیں، سازشیں، اور جس نے فتح کیا اب اس کے مقابل دوسرا بادشاہ اس کو فتح کرنے کی، یقیناً یہ طریقہ کار قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف فلاں اس کے خلاف جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ ایک بادشاہ جس کو غالباً بخت نصر کے نام سے یاد کیا گیا، اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور وہ تمام کی تمام مذہبی کتابیں جلا کر اس نے راکھ کر دی۔ اس کے بعد ایک اور زمانہ آیا، ایک مورخین لکھتے ہیں حضرت شاید عزرا کے نام سے انہوں نے ان کو یاد کیا، غالباً حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہوئے ہیں، مورخین یہی کہتے ہیں کہ شاید وہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے توریت زبانی یاد ہے جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ نے اس توریت کو لکھوایا۔ اس کے بعد پھر ایک اور بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور تمام کی تمام مذہبی کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر اس کے بعد سے اسی زمانے میں ایک تیسرا بادشاہ آیا، اس نے بھی تمام کی تمام مذہبی کتابوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ اس کے بعد یہ کتابیں لکھی گئی اور ان کتابوں کو صرف اور صرف وہمی، خیالاتی اور جو باتیں ان کے ذہنوں میں محفوظ تھی اس انداز سے ان کو لکھ کر کے انہوں نے پیش کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں
اس کی دلیل آپ اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو توریت جو موجود ہے اور جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی کمی بیشی سب سے پہلے دو چیزیں اس کے اندر مورخ اور اس کو پڑھنے والا قاری محسوس کرتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے، اور یہ صرف توریت کے اندر نہیں بلکہ زبور جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا بھی یہی حال، کہ جب کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو سب سے پہلی غلطی اور سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر وہ محسوس کرتا ہے تو کمی بیشی، یعنی وہ پڑھتے ہوئے اس تردد میں رہتا ہے کہ یہ چیز جو میں پڑھ رہا ہوں غالباً یہ جو مؤرخ اس کا لکھنے والا ہے اس کی اپنی کہی ہوئی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا گیا وہی پیغام میں پڑھ رہا ہوں، یہی کمی بیشی سب سے پہلی چیز اس کو یہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور دوسری چیز مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ان مذہبی کتابوں کا مطالعہ رکھنے والے ہیں کہ جب کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں اس بات کا حوالہ دیا گیا کہ یہ بات جو آپ نے پڑھی ہے اس کے متعلق تفصیلات آپ فلاں باب کے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب فلاں باب یعنی غالباً باب نمبر 3 کے اندر کوئی بات پڑھی اس کی تشریح آپ باب نمبر 5 سے تلاش کر سکتے ہیں تو باب نمبر 5 کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک فرضی مثال دے کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس طریقے سے مورخین نے لکھا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل اس کے متعلق بھی حقیقی طور پر تو یہی ہے کہ جس انداز سے نازل ہوئی تھی وہ آج محفوظ نہیں ہے، اور 4 اناجیل جو ان کے یہاں معروف اور مشہور سمجھی جاتی ہیں متی، مرقس، لوقا، یوحنا، ان تمام کی بھی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ صرف یہی سمجھ لیں کہ یہ تمام کی تمام چاروں کتابیں صرف اور صرف چاروں کے لکھنے والے افراد الگ ہیں، صرف اور صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات ان کو کہہ لیجئے، اس سے زیادہ کوئی اور نہیں۔ اور بلکہ جس انداز سے ان کو لکھا گیا، جس طریقے سے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ نازل ہوئی تھی، آج اس انداز سے موجود نہیں ہے، اور موجود نہ ہونا یہی حکمت خداوندی اور نظام خداوندی اور حکمت عملی کا تقاضا کہ اللہ رب العزت نے ان سب کے بعد ایک ایسی کتاب کو نازل کرنا تھا جو ابدی ہے اور جو تا قیامت رہنے والی ہے، اور جو اس امت کے اختتام تک، جب تک اس امت کی بقا ہے، اس نظام کو چلنا ہے، تو صرف اور صرف ایک ایسی کتاب کو لایا جائے، ایک ایسے نظام کو لایا جائے، اور اس نظام کو لانے کے بعد اس پر ہی تمام امت کو جمایا جائے۔ اب قرآن کریم کی تاریخی حیثیت پر مختصر سی روشنی ڈالیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ غار کے اندر موجود ہیں، آپ امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کیا عجیب منظر ہوگا۔ میں مختصر سی بات کر کے اپنی بات کو اختتام تک لے جانا چاہوں گا، زیادہ طویل گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ ڈرتے ہوئے اور آپ گھبرائے ہوئے آپ بخار کے اندر گھر تشریف لاتے ہیں، اور سیدنا خدیجہ الکبریٰ سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ زوج محترمہ کہتی ہیں کہ ورقہ بن نوفل جو ایک نصرانی عالم الزمانے میں تھے اور ایک بہت بزرگ ہو چکے تھے، آپ کو میں ان کے پاس لے کر کے چلتی ہوں، وہ بتائیں گے کہ آپ کا رب انشاءاللہ آپ کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، کس بات کو جو آپ پیش کر رہے ہیں ان سے جا کر کے معلوم کرتے ہیں۔ وہ پورا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ ورقہ بن نوفل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہے تو محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ناموس موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہیں، یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے مشابہ، جس انداز سے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک دین، ایک شریعت، ایک پیغام دے کر کے بھیجا تھا، آپ کو بھی نبی بنا دیا گیا ہے، اور آپ پر بھی اب ایک وحی کی طرح چیزیں آیا کریں گی۔ آپ امت کی اصلاح و رہبری کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، بتانے کا مقصد قرآن مقدس کی تاریخی حیثیت۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل قرآن کریم ہو رہا ہے، آپ کو
دوسری روایت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب ابتدائی آیت نازل ہوئی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو، استنجا اور نماز کا طریقہ بھی سکھایا۔ آپ نماز پڑھتے رہے، اور صرف پڑھی نہیں، اب آتا ہے اس قرآن کی حفاظت اور اس کی تاریخی حیثیت کا مرحلہ۔ آپ نے اپنے متبعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس انداز سے اس قرآن کریم کی تعلیم دی؟ آپ نے خود پڑھا، آپ کو سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پڑھایا۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے کاتبین وحی جو آپ کی کتابت، آپ پر نازل ہونے والی وحی وقتاً فوقتاً لکھا کرتے تھے، اور صرف ایک ایک نہیں بلکہ بے شمار کاتبین وحی جو وقت پر موجود ہوتا، آپ اس کو وہ کتاب اور وہ آیتیں اور وہ قرآن کی صورتیں جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، آپ ان کو لکھواتے، اور لکھوانے کا انداز بھی کتنا نرالا۔ آپ تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل اگر کوئی آیت ہوئی، آپ نے اس کو لکھوایا، اور لکھوانے کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ لکھوا دیا بلکہ اس کو بتایا کہ اس قرآن کی آیت کو قرآن کے کس حصے میں اور کہاں رکھنا ہے، وجہ اس کی کیا ہے۔ اس کا ایک نقطہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن مقدس کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق ہیں، جو تقریباً 96 یا 97 نمبر کی صورت ہے، اور قرآن کریم کی ابتدا جو آج کے دور میں ہم پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ، اور یہ صورتیں بہت بعد کے اندر نازل ہونے والی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ اس کو اسی انداز سے محفوظ کراتے کہ کس آیت کو کس نمبر پہ رکھنا ہے، کس صورت کے بعد اور کس صورت میں کس جگہ پہ رکھنا ہے۔ یقیناً یہ انداز کتنا منفرد اور کتنا نرالا ہوگا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو مضبوط اور منظم اور مرتب کرنے کی صورت جس طریقے سے ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتی ہے، مذہباً کوئی ایسی کتاب پورے عالم کے اندر موجود نہیں جس کو اس انداز سے اس امت کے نبی نے محفوظ کیا ہو یا کرایا ہو۔ خود بھی پڑھا، ان کو پڑھایا، اور صرف پڑھایا نہیں بلکہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ لکھوایا، اور صرف لکھوانے پر اکتفا نہیں بلکہ اس کی اصلاح، اس کی رہبری و رہنمائی بھی، کہ کہیں کوئی شخص لکھنے میں غلطی نہ کر لے، لکھے ہوئے کو غلط نہ رٹ لے، بلکہ مختلف اوقات میں وقتاً فوقتاً سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو بلا کر ان کے نسخوں کو منگا کر آپ پڑھ کر اس کو صحیح کرایا کرتے تھے، اور اس کی ترتیب مرتب انداز میں صحیح ملوایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے نقطوں کی، قرآن کریم کے تختیوں پر اور قرآن کریم کو لکھنے کی صورتیں، اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سیدنا محمد عربی کے زمانے میں لکھا نہیں گیا بلکہ صرف ذہنوں میں محفوظ، اور اس کے بعد اسی طرح نسلاً بعد نسل اس کو پہنچاتا ہوا اور اس کو بدلتے ہوئے چلے گئے۔ میرے عزیزوں، کیا ہمیں وہ واقعہ یاد نہیں کہ سیدنا عمر فاروق جب ایمان لانے والے ہیں، آپ کے ایمان لانے کا پورا واقعہ کتنا مشہور و معروف ہے۔ آپ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور وہاں قرآن مقدس کی کچھ آیتیں سنتے ہیں، اور جب بہن سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ غسل کر کے آئیں، اور سیدنا عمر فاروق کو وہ تختی اور وہ پرچہ اور وہ جس پر قرآن مقدس کی آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ سیدنا عمر فاروق کو دکھاتی ہیں، تو کیا یہ لکھا ہوا موجود نہیں؟ لکھا ہوا موجود ہے۔ ایک اور واقعہ سیدنا محمد عربی کے پاس مدینہ منورہ سے ایک وفد آتا ہے، تقریباً بیت عقبہ ثانیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ آپ کے بعد ایک وفد آیا آپ کے پاس، اس وفد نے آ کر کے ملاقات کی۔ سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اس وقت تک جتنا قرآن مقدس آپ کے پاس نازل ہو چکا تھا وہ تمام کا تمام قرآن ان کو دیا، اور ان سے کہا کہ آپ جائیں اپنے علاقے کے اندر اور اپنے اصحاب کو، اپنے احباب کو، جو آپ کے دوست احباب اور مسلمانان افراد ہیں، ان کو قرآن مقدس کی تعلیم دیجیے۔ میرے عزیزوں، قرآن مقدس کی تاریخی حیثیت ابتدائی اللہ کے نبی نے خود پڑھا، صحابہ کرام کو پڑھایا،
اور صرف پڑھایا نہیں بلکہ محفوظ کرایا، اور صرف محفوظ ہی نہیں بلکہ اصلاح بھی کرائی۔ کتنا منفرد انداز ہے! یقیناً کسی بھی مذہب میں اس طرح کی روایتیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی مختلف اوقات میں، روایتوں میں آتا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ سیدنا جبرائیل سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور آپ نے وفات سے پہلے، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وفات سے پہلے پورا کا پورا مکمل قرآن کریم 2 مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ کر کے سنایا ہے۔ یہ قرآن کا مکمل سنانا، حضرات صحابہ کرام کا اس کو محفوظ کرنا، لکھنا، اپنے ذہنوں میں اتارنا اور اس کی تعلیم اور لوگوں کو دینا، اور صرف یہی نہیں، اور ایک طریقہ کار منفرد جو آج بھی دینی درسگاہوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں بھی جو حفاظ قرآن ہو چکے تھے ان کو مختلف علاقوں میں بھیجنا قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے، یہ سب وہ طریقے ہیں، وہ طریقہ کار ہیں جن کو تاریخ اسلامی میں قرآن کریم کی تاریخ سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات، آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک فتنہ اٹھا، بہت مشہور واقعہ ہے، واقعات کی طرف میں نہیں لے جانا چاہتا، مختصر وقت میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلمہ کذاب، اس کے ساتھ ایک بہت عظیم جنگ یمامہ، اس میں حضرات صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت شہید، جس میں حفاظ قرآن کی ایک کثیر تعداد، مورخین نے الگ الگ، بعض حضرات نے 70 بیان کی ہے، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام میں سے حفاظ اتنے شہید ہوئے۔ اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن ایک خدشہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق سے بیان کیا کہ اس انداز سے تو اگر ایسے ہی حضرات صحابہ کرام اور قرآن کریم کو محفوظ کرنے والے یہ حضرات جاتے رہے تو قرآن کریم کی تعلیم کا کیا نظام ہوگا؟ تو ایک عاشق رسول کا جواب جو ہونا چاہیے، وہی جواب سیدنا ابو بکر صدیق کا ابتدا میں رہا کہ جو کام محمد عربی نے نہیں کیا میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، عمر فاروق چاہتے تھے کہ قرآن کریم کو ایک مرتب شکل میں لا کر سرکاری خزانے میں محفوظ کر لیا جائے، اس سے قرآن کریم کے جو حفاظ ہیں اگر وہ کسی زمانے میں نہیں بھی رہے تو ایک نسخہ ہمارے پاس موجود رہے، اور اس سے ہم قرآن کریم کی اشاعت میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں۔ ظاہراً یہ شروع کی باتیں ہیں، اس میں کچھ اختلافات رہے، لیکن بعد میں اس کام کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کمیٹی کے لیے سب سے پہلے فرد سیدنا زید بن ثابت کو منتخب کیا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کاتب وحی ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، مکمل قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیجئے۔ اس کا بھی انداز کتنا منفرد اور کتنا نرالا نکالا، کوئی تاریخی مثال اس کے خلاف پیش نہیں کر سکتی کہ اتنا منفرد انداز کہاں سے لائیں گے۔ قرآن مقدس کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ آپ اپنے حافظے سے قرآن کریم کی آیتوں کو ملا کر کے اپنے پاس رکھیں، اور پورے ڈھنڈورا پٹوا دیا پورے مدینہ منورہ اور پورے اطراف میں کہ جن اصحاب کے پاس قرآن مقدس کے جو نسخے اور جو لکھا ہوا ان کے پاس موجود ہو وہ لے کر کے آئیں، اور صرف ایک شخص کے لکھے ہوئے سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر ایک آیت یا ایک نسخہ 2 جگہ ہمیں ملتا ہے، یعنی اس کو اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ 2 گواہی، ایک روایت، ایک آیت یا ایک سورت کی 2 جگہ ہمیں ملتی ہے تو اس کو ہم قبول کریں گے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کو مرتب کرنے میں لگ گئے ہیں، آپ نے مکمل قرآن کریم کو لکھ لیا۔ یہاں پھر ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک آیت سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بڑے ہی مضبوط انداز میں موجود ہے، لیکن کوئی شخص اس کو لے کر کے نہیں آیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علاقے میں گھومیں، آپ نے چکر لگائے ہیں، اور پھر ایک صحابی رسول سیدنا غالباً خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں بھی ایک حکمت خداوندی ساتھ ان کا دیتی ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ یہ شرط رکھی گئی تھی
کہ اس شخص کی آیت، اس شخص کی صورت قابل قبول ہوں گی جو اپنے ساتھ ایک گواہ، یعنی اسی کے ساتھ ایک لکھا ہوا کسی اور کا نسخہ بھی ساتھ لائے۔ سیدنا خزیمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو گم ہوئی ہے، جو آپ کو نہیں مل رہی ہے، وہ میرے پاس موجود تو ہے لیکن میرے علاوہ کوئی میرے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ یہاں بھی حکمت خداوندی ساتھ دیتی ہے۔ ایک موقع پر سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا خزیمہ کی شہادت کو، ایک فرد کی شہادت کو 2 شہادتوں کے برابر قرار دیا تھا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی اس آیت کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا یہ اولین نسخہ سب سے پہلے سرخانی خزانے میں موجود ہوتا ہے۔ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت ہے، اس میں بھی اسی انداز سے موجود رہا، اور اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود رہا، اور آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، آپ ہی کے زمانے میں، سیدنا حفصہ کے زمانے ہی میں سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث نے اس کو منگوا کر ایک قرآن کریم کا، وہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ قرآن کریم کو جامع القرآن سیدنا عثمان غنی کو کہا گیا۔ قرآن کریم کو انہوں نے ایک تلاوت پر اور ایک روایت پر جمع کیا۔ یعنی واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک جنگ کے اندر چند صحابہ کرام میں قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں کچھ اختلاف ہوا۔ آپ نے وہی خدشہ محسوس کیا کہ اگر اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیا گیا تو بعض حضرات آپس میں جنگیں کر کے اس کے اندر اپنی جانیں پیش کر دیں گے۔ اس کو سمجھیں کہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، اور عربی زبان میں املا کے اندر کچھ ترتیب اگر آپ سمجھتے ہیں، کچھ لکھنا اگر آپ عربی زبان میں جانتے ہیں تو آپ اس کے فرق کو سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے، وہ عربی زبان میں لکھا کس انداز سے جاتا ہے اور اردو زبان میں کسی انداز سے جاتا ہے، اور قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ خود عربی زبان میں ہی بے شمار الفاظ ایسے تھے، اور اس زمانے میں مختلف علاقوں میں مختلف عربی زبان کے کچھ مختصر سا فرق موجود تھا، جو صرف علماء نے اس کی بھی الگ الگ تشریحات بیان کی۔ بعض رات سماعت کہتے ہیں، کچھ سماعت میں فرق تھا، بعض صرف لہجے کا فرق سمجھتے ہیں کہ لہجے کا فرق تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ روایتوں کا فرق تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم 7 روایات پر نازل ہوا ہے، اسی پر حضرات صحابہ کرام اس کو الگ الگ تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ سے پھر سیدنا زید بن ثابت کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ یہ نسخہ لیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لکھا گیا ہے، آپ پھر سے قرآن کریم کے نسخے کو اس کو لیں اور تمام لوگوں سے دوبارہ سے قرآن کریم کی روایات کو جمع کریں، اور اس کے لیے ایک ایسی املا کا انتخاب کریں کہ جس پر روایات میں، جس پر تلاوت میں سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، کسی کے اندر کوئی فرق نہ ہو۔ چنانچہ سیدنا زید بن ثابت نے اس کام کو دوبارہ سے انجام دیا، اور اس کے بعد سے اس کے چند نسخے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کرائے اور مختلف علاقوں میں بھیج دیا اور اعلان کرا دیا۔ اس کے علاوہ جس کے پاس جو قرآن کریم ہے اس کو جلا دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ آج سے صرف اسی قرآن کریم، یہاں بعض حضرات یہ نہ سمجھیں کہ یہ قرآن اور وہ قرآن جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا الگ تھا۔ قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صرف کچھ املا کا فرق اور کچھ قراءتوں کا فرق اور کچھ الگ الگ علاقے کی زبانوں کا فرق مؤرخین نے اور محدثین و مفسرین نے اسی انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس چیز کا فرق تھا، بعض حضرات کسی لفظ کو کس لہجے میں ادا کرتے تھے، بعض حضرات اس لفظ کو دوسرے لہجے میں ادا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی نے اس کو ایک روایت پر اور ایک تلاوت پر جمع کیا ہے، اس لیے ان کو جامع القرآن کے نام سے منسوب کیا گیا، اور اس کے بعد سے سیدنا عثمان غنی سے لے کر آج تک جس انداز سے آپ نے اس قرآن کو محفوظ کیا تھا، آج تک اسی انداز سے قرآن مقدس محفوظ ہیں۔ آخر میں صرف ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی کچھ سالوں پہلے ایک جرمنی میں عیسائی پادریوں نے
ایک تشکیل دی، ایک جماعت منتخب کی کہ ہم انجیل کے نسخے جو اس دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں موجود ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد ان میں اندر دیکھتے ہیں کہ کتنا اختلاف ہے، کتنا ان کے اندر اختلاف ہے، کتنا نہیں ہے۔ چنانچہ جرمنی مورخ لکھتے ہیں، اور وہاں کی رپورٹ جو شائع ہوتی ہے وہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 2 لاکھ آراء کے درمیان اختلاف ہمیں دیکھنے میں ملا، یعنی 2 لاکھ روایتیں، 2 لاکھ اختلافی رائے اس کے اندر ان کو دیکھنے کو ملی ہیں۔ اس سے اس کے قطعی اور یقینی ہونے کا اندازہ آپ حضرات لگا سکتے ہیں۔ اسی جرمنی میں کچھ وقت کے بعد قرآن مقدس پر بھی ریسرچ ہوئی۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کے تقریباً 42,000 نسخوں کو ان لوگوں نے جمع کیا، اور اس کی قراءت کو اور اس کے نسخوں کو اور اس کی ترتیب اور رموز کو ان حضرات نے ریسرچ کیا، اور اس کے ریسرچ کرنے کے بعد اس کی مکمل رپورٹ تو وہ شائع نہ کر سکے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے اس علاقے پر وہاں حملہ ہوا جس سے کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا، لیکن جتنا انہوں نے اس پر ریسرچ کیا اس کی رپورٹ وہ اس سے پہلے شائع کر چکے تھے۔ وہاں کی رپورٹ میں ان حضرات نے لکھا کہ قرآن مقدس کے 42,000 نسخوں پر اب تک جتنی ہم ریسرچ کر چکے ہیں، قرآن مقدس کے تمام نسخوں کے اندر کہیں کہیں صرف کسی لفظ کی املا میں جو کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے اس کو یقینی طور پر ویسی غلطی نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ کاتب کی غلطیاں تو ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہیں، لیکن قرآن مقدس کا وہ اعجاز جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہونے والا پیغام اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ذریعے اس امت کو دیا تھا، آج بھی اسی شان اور شوکت کے ساتھ وہ 42,000 نسخوں میں ان کو کوئی تفرد، کوئی اختلاف دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی ہے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ کس نے لیا ہے؟ قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود خالق رب السماوات والارض نے لے لیا ہے، اور جس کی حفاظت کا وعدہ خالق لے لے اس کی حفاظت میں کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے اختتام تک، جب تک اس دنیا کی بقا ہے، اس دنیا کو چلنا ہے، قرآن کے اعجاز، اس کے اسلوب، اس کے بیان تاریخی حیثیت سے ہو، نظامی حیثیت سے ہو، سماجی حیثیت سے ہو، اس کی تعلیمی، اس کے اخلاقی اور اس کی تہذیبی، کسی بھی اعتبار سے قرآن مقدس کے پیغام کو اٹھا کر کے لے لیا جائے، سب سے اول نمبر پر اگر مذہبی کتابوں میں کسی کا نمبر ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس عاجز نے جو گفتگو کی ہے، کچھ باتیں غلطاً عمداً سے نکل گئی ہوں، اور تو اللہ کو حاضر ناظر رکھے ان کو معاف کیجیے۔ قرآن مقدس کی تاریخی حیثیت مختصراً پیش کی ہے، بڑی بڑی مورخین نے اس پر کتابیں تاریخی حیثیت پر اور تصنیفات، آپ اگر شوق رکھتے ہیں تو مطالعہ کریں، علماء ربانیین سے سنیں، تب اس قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت آپ حضرات کے سینوں میں بیٹھے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی حقانیت، اس کی صداقت پر یقین رکھنے اور یقین رکھنے سے زیادہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔